کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، اور اگر وہ کوئی بات ایسی کریں جو تمہیں ناگوار گزرے پھر بھی تم اس کو برداشت کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں آ گئے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جو ان کی توہین کا باعث ہو، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھے، معنی یہ ہے کہ فرما بردار رہیں۔ تو ان نعمتوں سے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ساری باتیں ہونے کے بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے والدین بوڑھے اس سے راضی نہ ہوں تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جس نے آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس لیے میں نے یہ 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا من احق بصحابتی، سب سے زیادہ بہتر مجھ پر اللہ رسول کے فرمان کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری والدہ کا حق ہے۔ اور نے کہا ثم من، پھر فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا جی ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد فرمایا ابو کا۔ تو چوتھی دفعہ پر حضور نے باپ کا نام لیا اور 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ جو ہے حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہا، وہ تکلیف کے ساتھ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ اس کی ولادت کو برداشت کرتی ہے، اور تکلیف کے ساتھ پھر اس کو رضاعت کا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ 3 مشقتیں اٹھتا رہی ہے تو اس لیے ان کا حق بھی 3 دفعہ مقدم ہے، اس کے بعد پھر والد کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ نے فرمایا کہ حل من ابواک حی، تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں زندہ نہیں۔ آپ نے فرمایا حل من خالۃ، تمہاری کوئی خالہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ خالہ میری ہے۔ انہوں نے کہا جا کے اس کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اسی میں پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کتنے بڑے دانا تھے، لیکن پہلے حکم آیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لیکن آگے کیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، ایک لفظ ہے احسان، ایک لفظ ہے عدل۔ جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو عدل کا معنی تو ہوتا ہے کہ پورا سورہ دینا، احسان کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اور زیادہ بھی دینا۔ تو والدین کا جو حق ہے اس کے لیے احسان کا لفظ ہے، عدل کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا وہ کریں گے تم بھی کرو گے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خدمت کا حق ادا کرو۔ ایک دفعہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا اور نے کہا کہ یا رسول اللہ انی استشیرو کا، میں مشورہ چاہتا ہوں، انی اجاہد فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدین تو زندہ ہیں۔ اور فرمایا برہما، پہلے ان کے ساتھ بھلائی کرو، پھر جب وہ اجازت دیں گے تو بعد میں پھر جہاد کا سوچنا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، یعنی یہاں سے مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مراحل جو تھے اس نے کندھے پر بٹھا کے ماں کو حل کرائے۔ طواف ہے، صفا مروہ ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے تھے مقام ابراہیم پہ، تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میری والدہ نے میرے لیے تکلیف کی ہے، لیکن میں نے جو اس کے لیے تکلیف کی ہے، میرا خیال ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ایک دن تھا جب بچپن میں دودھ پیتے تھے تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، تو تمہاری والدہ نے اس گیلی جگہ پہ خود سوئی اور تمہیں اپنے سینے پہ لٹائے رکھا تاکہ تمہیں کوئی پریدی کا نقصان نہ ہو۔ تم تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، تم 7 حجوں کے بعد سارے حقوق بخشا رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی ایک رات میں چند گھڑیاں جو اس نے تیرے لیے برداشت کی ہیں، تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے، اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے اور بارش شروع ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے غار کھڑی ہے، بھاگ کے غار کے اندر چلے گئے۔ کبھی اب کیا کرے، بارش کی علاوہ کوئی جگہ اور تو ہے نہیں۔ اتنی دیر میں اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا، نہ اس کو یہ اٹھا سکتے تھے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ہر آدمی اپنا نیک عمل یاد کر کے پھر دعا کرے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرانے کے بعد جب واپس آتا تھا، دودھ نکالتا تھا، تو سب سے پہلے میں والدین کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد میں بچوں کو دیتا تھا، اس کے بعد پھر میں دودھ پیتا تھا۔ ایک دن وہ لے کے آیا اور جب وہاں گیا دیکھا تو والدین کو تو نیند ہے، وہ اسی طرح پیالہ لے کے کھڑا رہا، اور سبیت الضاغون، اس کے بچے جو تھے وہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں دو، وہ چپ کر کے کھڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا تو وہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ہمارے بیٹے کی اتنی نیکی ہے، انہوں نے کہا اللہ تجھے بڑی سے بڑی مشکل سے نکالے۔ انہوں نے دعا کی تھی مجھے، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے نیک نیتی سے یہ عمل کیا تھا تو غار کا کچھ حصہ جو تھا وہ کھل گیا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، انہوں نے کہا بات سنو کہ میں نے، میرے ایک چچا زاد لڑکی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی، میں نے نکاح کے لیے پیغام دیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر میں نے اس لڑکی کو پیسے دے کے بدلانا چاہا تو پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو میرے چچا زاد بھائی ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے حالات بے انتہا خراب ہو گئے ہیں، اگر ہو سکتا ہو تو مجھے 100 ریال دے دو، پھر مجھ سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، اب میں مجبور ہوں۔ تو میں نے 100 ریال اس کو دے دیا، اس کو اپنے بستر پہ لٹایا، ابھی اس کے کپڑے نہیں کھولے تھے کہ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس خاتم کو نہ توڑو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، یہ اپنے پیسے واپس لے لو۔ وہ کھڑی ہو گئی، میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پیسے بھی لے جاؤ اور یہ تمہارے لیے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، یا اللہ اگر میں نے واقعی تیرے خوف سے یہ مسئلہ حل کیا تھا،
مہربانی فرمائیں کہ غار کا منہ جو ہے کچھ اور کھل جائے. تو تھوڑی دیر میں غار اور اٹھ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے ہم نکل سکیں. پھر تیسرے نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ایک آدمی نے اپنی بکریاں دی تھی کہ بھی تم ان کو اپنے بکریوں میں شامل کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں کہیں سفر پہ، واپس آ کر تم سے میں اپنی بکریاں لے لوں گا، ایسے اگر میں کسی کو دوں گا تو ضائع کر دیں گے. وہ کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، ہم مسائے ہیں، ہمارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو میں نے اس کی بکریوں کو سنبھالا، وہ بندہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. وہ تو 2 سال 3 سال نہیں آیا، اور اس کی بکریاں جو تھی ماشاءاللہ بڑھتی گئی. اس نے مجھے اس وقت دی تھی 40 بکری، اب اس کی بکریاں 400 ہو گئی تھیں. کہتے ہیں کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوا تھا کہ وہ آ گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے کہاں گئے تھے تم؟ انہوں نے کہا بھائی میں کسی مشکل میں تھا، واپس آیا ہوں، اگر مہربانی کرو تو میری بکریاں واپس کر دو. میں نے کہا بھائی یہ ساری بکریاں جو کھڑی ہیں سب تیری ہیں، سب. انہوں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مذاق کس بات کا ہے؟ اللہ نے تیرے مال میں برکت ڈالی اور تیری وجہ سے میرے مال میں بھی برکت ہو گئی ہے. اس نے میرے لیے دعائیں کی، یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے اور ایک مسکین کی مدد کے لیے قدم اٹھایا تھا، اتنی دعا ختم ہوئی اور غار کا منہ پورا کھل گیا، اور وہ تینوں جو تھے تینوں غار سے نکل کے باہر آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحت و عافیت والی زندگی نصیب کرے.